اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید یہ مدنی صورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 57، سورہ اور نزول کے اعتبار سے 94 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیا 1۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان حال اور زبان قال سے کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت و جلال، اپنی لامحدود قوت کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تمام موجودات، حیوانات، ناطقہ اور جمادات اپنے رب کی حمد و ستائش کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ان اوصاف سے اسے منزہ قرار دے رہے ہیں جو اس کے جلال کے لائق نہیں۔ نیز یہ کہ تمام موجودات اپنے رب کی مطیع اور اس کے غلبے کے سامنے سرنگوں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام مخلوقات اپنے تمام احوال میں ہر لحاظ سے اپنے رب کی محتاج ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی تسبیح سے اپنے العزیز ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے تسبیح میں متفق ہونے سے اپنے الحکیم ہونے کا شعور دلایا۔ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، یقیناً وہ حکمت والا ہے جس نے ہر چیز کو یہ شعور عطا کیا اور ہر ایک کو اس کام پر متحد کر دیا۔ سورۃ الحدید آیا 2۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، یعنی وہ سارے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جیسا چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ عدم کے بعد زندہ کرتا ہے اور ایجاد اور زندگی کے بعد موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت والا ہے، اس کے زندگی دینے، موت دینے، عزت دینے اور ذلت دینے کے ارادے میں کوئی حائل نہیں، یعنی دنیا میں اسی کا اختیار ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ موت اور زندگی اسی کے قبضے میں ہے اور جسے جس قدر چاہے دینا دلانا اسی کو زیبا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا، وہی مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس کا آسمان اور زمین میں اختیار ہے، اس لیے وہ ان کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت زندگی اور موت میں نظر آتی ہے۔ نہ زندگی اس کے سوا کسی کے حکم سے آتی ہے، نہ اس کے سوا کسی کے حکم سے موت آتی ہے، یقیناً وہی قادر مطلق ہے۔ سورۃ الحدید آیا 3۔ هو الاول، وہی اول ہے، یعنی ہر چیز سے پہلے بغیر حد کے، والآخر، اور وہی ہے آخر، ہر چیز کے بغیر انتہا کے، کیونکہ وہ تھا جب اس کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا، اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ ہوگا۔ والظاہر، وہی ظاہر ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں، والباطن، اور وہی باطن ہے، یعنی جس کے ماں سوا کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور اس لحاظ سے اس کی کاریگری کے اثار کھلے ہوئے ہیں اور اس کی ذات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تفسیر بلند اور غالب سے کی اور ایک معصور دعا میں ہے، تو ہی ظاہر اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی جس کے علم سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اول اور آخر ہونے سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا۔ جو سب سے پہلے تھا اس کا علم فائق ہے، جو سب سے آخر میں ہوگا اس کا علم باقی ہے، جو ظاہر ہے غلبہ رکھتا ہے اس کا علم عظیم ہے، جو باطن ہے اس کا علم قوی ہے۔ سورۃ الحدید آیا 4۔ وہی ہے جس نے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پیدائش کو 6 دنوں میں مکمل کر کے عرش پر مستوی ہوا، جس کا پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یعنی عرش پر بلند ہوا۔
तमाम मखलूक़ात के ऊपर वो इस्तिवा जो इसके जलाल के लायक है। यालमु मा यालिजु फिल अर्द, वो जानता है जो ज़मीन के अंदर दाखिल होता है, यानी जो कोई ज़मीन के अंदर जाता है, मसलन बारिश के कतरे, बीज, मुर्दे वगैरह, अल्लाह की इन सब की तादाद मालूम है। वमा यखरुजु मिन्हा, और जो उससे निकलता है, यानी वो सब कुछ जो ज़मीन से बाहर निकलता है, नबातात, हैवानात, बूटियाँ, फल वगैरह, अल्लाह ताला को इनकी सब की तादाद मालूम है। अल्लाह ताला ज़मीन में जाने वाली चीज़ों के बारे में हर तरह का इल्म रखता है, मसलन उनकी कमियत और कैफियत। वमा यंज़िलु मिनस समाई, और जो आसमान से उतरता है, यानी आसमान से उतरने वाली बारिश, रिज़्क़, तकदीरें, फरिश्ते और वह अहकामात जो बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ उतरते हैं। रहमत और अज़ाब के बारे में अल्लाह ताला को पूरा इल्म है। मा यारुजु फ़ीहा, जो इसमें चढ़ता है, यानी फरिश्ते, नेक अमाल, दुआएं और रूहें आसमान की तरफ चढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन सब के बारे में खूब जानता है। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के अमाल दिन से पहले और दिन के अमाल रात से पहले उसकी जनाब में पेश कर दिए जाते हैं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है, यानी वो तुम्हारा निगरान है और तुम्हारे अमलों के वक्त इसका इल्म मौजूद है। जो तुम जिस हालत में हो, जहाँ कहीं भी हो, खुशकी पर हो, तरी में हो, रात में, दिन में, घरों में, चटियल मैदान में, खलवत में, जलवत में, हर हाल में, हर अमल का इल्म अल्लाह को है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला से खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला से उसके बंदों के ज़ाहिरी और बातिनी अमाल छुपे हुए नहीं। अल्लाह ताला अपने इल्म और बसारत के लिहाज से इंसान के साथ होता है। अल्लाह ताला इंसान के एक एक अमल को देखता और सुनता है। सूरत अल हदीद आया 5। लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है, यानी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का मालिक है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और यकीनन आखिरत और दुनिया हमारे इख्तियार में है, मलकियत, तख्लीक और अब्दियत के अतबार से। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम मामलात अल्लाह ताला की जानिब लौटाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में खड़े होकर 4 बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला सोता नहीं और ना ही सोना उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला मीज़ान अमाल को ऊंचा नीचा करता है। दिन के अमाल रात और रात के अमाल दिन को उसके सामने पेश किए जाते हैं। इससे ये वाज़ेह होता है अल्लाह ताला मालिक है और इख्तियार रखता है, वो जो चाहता है हुक्म देता है। तमाम काम अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ इसलिए लौटाए जाते हैं कि वो मालिक है, बादशाह है, और बादशाह ही फ़ैसला करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वरना सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।